یس پوری آواز پورا یہ جو ہے نا گراؤنڈ گونجے. ہاللیلویا ہاللیلویا. آئیں 1 منٹ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں. دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں گے. دونوں ہاتھ پورے اٹھائیں گے صرف 2 منٹ کے لیے. مجھے پتا ہے بندہ بہت ہی دیر باواں تاں کرے تھک جاتا ہے, لیکن آپ نے میرے ساتھ کہنا ہے ہاللیلویا. چھو مجھے جیسا بھی ہوں اپنی حضوری سے. ہاتھ اٹھا کے پورے ہاتھ یہ باہر نکالیں ہاتھ اور کہیں التجا کر کے, چھو مجھے جیسا بھی ہوں اپنی حضوری سے. بڑے سادے لفظ ہیں, مل کے کہیے گا. چھو مجھے, کوائر ہاتھ اوپر کرے پورے. چھو مجھے جیسا بھی ہوں اپنی حضوری سے. بھر مجھے میرے مسیح, بھر مجھے میرے مسیح روح کی معموری سے. یسوع پاک ہے, یسوع پاک ہے, تو پاک ہے. آواز آئے پوری. یسوع پاک ہے, تو پاک ہے, سجدوں پہ سجدے کروں, سجدوں پہ سجدے کروں. زور سے بولیں گے آمین, زور سے آمین. دونوں ہاتھ لہرا کر آمین آمین ہاللیلویا. آئیں میرے ساتھ ذرا خدا کے کلام میں سے ہم جو آج سیکھنے والے ہیں, زبور نویس میں سے زبور نمبر 34, زبور نمبر 34, اس کی 11ویں آیت سے 11ویں 12ویں اور 13ویں آیت کو ہم پڑھیں گے, ذرا سنیے گا. اے بچوں آؤ میری سنو, میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں گا. وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے اور بڑی عمر چاہتا ہے تاکہ بھلائی دیکھے, اپنی زبان کو بدی سے باز رکھے اور اپنے ہونٹوں کو دغا کی بات سے. کلام خدا کا پڑھا, سنا, سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت. تو ایک آواز میں بولیں گے آمین. ایک بات بڑی غور طلب ہے اور غور سے سنیے گا سب. یہ جو لفظ ہے نا خدا, جس نے یہ لفظ, پہلے تو نمبر یہ خدا کی عقل سے ہی یہ لفظ جو ہیں تخلیق ہوئے ہیں, حروف جڑے ہیں. یہ جو لفظ ہے نا خدا, خے دال الف, اگر آپ ان کو الگ الگ کرو نا, ویسے تو اس کا مطلب ہے قادر مطلق, لیکن خے سے خود ہست, یہ 3 چیزیں اس لفظ کے اندر, 3 چیزیں. خود ہست یعنی اس ہستی جیسا کوئی نہیں, وہ اپنی ہستی میں اکیلا ہی ہے, وہ خود ہست ہے, اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. نمبر 2 دال, وہ دل کا بڑا فروتن ہے, وہ دل کا بڑا, اس کے دل جیسا کسی کے پاس دل نہیں ہے. نمبر لفظ, یہ جو لفظ ہے الف, وہ الفا اومیگا ابتدا انتہا وہی ہے. یہ 3 وجود جو ہیں یہ خدا کی ذات میں ایک لفظ کے اندر پائے جاتے ہیں. وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے, اس جیسا کوئی نہیں. لیکن جو ہم لفظ سنا ہے کہ آؤ اے بچو آؤ میں تمہیں خدا ترسی سکھاؤں, جد کہ ہن تے کوئی خدا آپ نہیں خدا دے ترس, خدا کو ڈردا, اس نے کسی کو کیا خدا ترسی سکھانی ہے. یہ تو بڑا دور چلا گیا. یہ بات میں ایک پکچر دیکھ رہا تھا تو فیس بک پر, تو پکچر کیا تھی کہ ایک بزرگ کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا, اور جب اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا
تو وہ ایسے پیچھے کو بیٹھا ہے اور اس نے دونوں ہاتھوں سے نا اپنی ٹانگ پکڑی ہے اور منہ جڑا ہے نا پیر جڑا ہے انہیں اس دوسرے شخص ال کیتا ہے کہ پیر چو کنڈا کٹ دے, جو کانٹا چپ گیا ہے وہ اسے نکال دے. تو لکھا گیا تھا اس کے اوپر اور کچھ اور لکھا تھا, نیچے اور کچھ لکھا تھا, یعنی اوپر اس پکچر کے اوپر لکھا تھا کہ پرانے لوگ جڑے سی وہ کنڈے کٹ دے سن, اگر کسی دے کنڈا چب جاندہ سی تو انہوں کٹ دے سن. آج لوگ کنڈے بکھیر دینے, آج کانٹے بکھیرتے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں, چگلیوں سے, لڑائی جھگڑوں سے, تفرقوں سے, بدعتوں سے, غربت سے. یہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے؟ تو ہم نے آج کیا, مقدس داؤد نبی کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں, آؤ میں تمہیں خدا ترسی سکھاؤں. نبیوں, پیغمبروں, رسولوں, مقدسوں, ولیوں نے صرف دنیا پہ ایک چیز ہی دی ہے, وہ کیا؟ انہوں نے خدا ترسی سکھائی ہے کہ خدا جیسا کوئی نہیں ہے. خدا سے مانگو, خدا سے مانگو ملے گا, اس کا وعدہ ہے وہ دے گا. اس کا وعدہ ہے. اس نے کہا مانگو تو, بولو تو صحیح, مانگو تو. جب مسیحیاں نو اس آیت دا ہی نہیں پتا تو پھر پتا کیا ہے؟ مانگو تو, پیچھے سے بھی آواز, مانگو تو, ڈھونڈو گے تو, دروازہ کٹکھٹاؤ گے تو کھولا جائے گا. خدا ترسی, ترس کا مطلب ہے خوف, کسی ذات کا خوف دلانا. آؤ میں تمہیں خدا ترسی سکھاؤں, آؤ میں تمہیں خدا کا خوف سکھاؤں. تو ہے کوئی شخص یہاں پہ جو بیٹھا ہے جو کسی دوسرے کو خدا کا خوف سکھانے والا ہے کوئی ایسا میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں. آج کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خدا کا خوف سکھانے والا ہو, جو خدا کے خوف کے تعلق سے بتانے والا, سمجھانے والا اور اس کے تعلق سے کسی کو گائیڈ کرنے والا ہو. آج ہر شخص یہاں پہ پاک بنا ہوا ہے, ہر شخص ایماندار بنا ہوا ہے, ہر شخص اپنے اندر ایک ایمانداری لے کے پھر رہا ہے, ہر شخص اپنے اندر ایک ایمانداری کو لے کے جھولے دے رہا ہے, ہر شخص اپنے اندر ایمانداری کو پنجابی جاندے چونٹے دینڈے ہے, وہ اپنے آپ میں ایماندار ہے. لیکن کسی کو خدا ترسی سکھائی, اگر سکھائی تو کہاں ہے, اگر سکھائی تو کہاں ہے, اور وہ جہاں ہے تو کیا اس میں نظر آیا کہ اس نے خدا ترسی سکھائی. سو آج میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, بہنوں, بیٹیوں, بچوں, ایک دوسرے کو خدا ترسی سکھاؤ. سب سے پہلے اپنے اندر خدا کا خوف پہلے اپنے اندر پیدا کرو گے تو دوسروں کو سکھانے کے لائق بنو گے, ورنہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. ہر بات دیکھیں, آپ ایک لفظ بولتے مانگو گے دیا جائے گا, آپ کبھی اس کو الٹ نہیں بول سکتے. مانگو دیا جائے, یعنی اس کو پیچھے کو کبھی نہیں پڑھو گے, ہمیشہ آگے کو پڑھو گے, کیونکہ لفظ جو ہے وہ پہلا لفظ دوسرے لفظ کی وضاحت کر رہا ہے. پہلا لفظ دوسرے لفظ کی وضاحت کر رہا ہے. کیسے؟ آؤ بچوں میری سنو, میں تم کو خدا ترسی سکھاؤں. وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا مشتاق ہے؟ خدا ترسی سکھاؤں. اگر خدا ترسی ہوگی تو وہ کون آدمی ہے جو زندگی کا محتاج ہے, یعنی زندگی پانا چاہتا ہے, زندگی میں مدعو ہونا چاہتا ہے, زندگی میں کھبنا چاہتا ہے, زندگی کا تاج لینا چاہتا ہے, زندگی کے پلو کو تھام کے چلنا چاہتا ہے. وہ کون ہے؟ پہلے کیا بات ہو رہی ہے؟ آؤ میں تمہیں خدا ترسی سکھاؤں. لیکن اگلی بات دیکھو, مقدس داؤد نبی کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں سمجھو. وہ کون آدمی ہے؟ پہلے سوال کر دیا, تم زندگی تم خدا ترسی سیکھنا چاہتے ہو؟ کیا تم میں کوئی ایسا ہے؟ دیکھو اگلی بات, کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو زندگی کا محتاج ہے, یا کوئی ایسا ہے جو زندگی پانا چاہتا ہے؟ اور جو زندگی پانا چاہتا ہے, جو زندگی کے لفظ کا معنی سمجھ جاتا ہے. یاد رکھنا بچوں, بیٹیوں, جو شخص زندگی کا مطلب سمجھ جاتا ہے وہ تو موت کا نام نہیں لیتا, وہ موت کا ذکر نہیں کرتا, وہ موت کا ذکر کبھی نہیں کرے گا, وہ کبھی موت کا ورد کبھی نہیں کرے گا. یاد رکھنا, وہ کبھی بھی, کیا کہہ رہا ہوں میں, وہ کبھی بھی موت کا ورد کبھی نہیں کرے گا, کیونکہ جو زندگی کو جان گیا. اور زندگی کون ہے؟ زندگی, لائف جو ہے وہ جیزس ہے. اس نے کہا ہمیشہ کی زندگی میں ہوں, جو کوئی مجھ پر ایمان لاتا ہے گویا وہ مر بھی جائے تو بھی
وہ مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہتا ہے. یاد رکھیے گا. ہاللیلویا. کون شخص ہے آپ میں سے، کون ہے جو کسی کو خدا ترسی سکھانے کے لیے تیار ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے آپ یا میرے نال چل میں تینوں عبادت کھڑا، آپ میرے نال چل میں تینوں چرچ کھڑا، آ چل میں تینوں گرجے کھڑا، آ چل میں تینوں سپیرچول خادم نہ ملاواں، آ تینوں میں خدا دے لوگاں نہ ملاواں، آ تینوں میں خدا دی کلام دیاں گلاں دساں تے سناواں، آ تینوں خدا دیاں سچائیاں نہ ملاواں. کون ہے؟ کہاں ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. آج اگر کسی کوئی کہہ دے نا کسی کو کوئی آؤ عبادت پہ چلے، دعا پہ چلے، وہ کہندے بہ جائے تو ایڈا بھگت. آج لوگ ٹچکریں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں. تو کیسے زندگی کے وارث ہوں گے؟ کیسے زندگی کے قریب جائیں گے؟ کیسے زندگی کے تعلق سے جانیں گے؟ کیسے زندگی کے بارے میں جانیں گے؟ کیسے؟ مقدس موسیٰ کو حکم دیا، مقدس موسیٰ کو حکم دیا گیا کہ تو جا، فرعون کا خدا، میں تیرا خدا، تو فرعون کا خدا ہوگا. میں تیرا خدا اور تو فرعون کا خدا ہوگا، اور فرعون کو جو کچھ تو کہے گا وہ تیری بات مانے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. جس کا خدا ہے، آگے جتنا بڑے سے بڑا کوئی شخص سخت بیٹھا ہو، جتنا بھی بڑے سے بڑا کوئی فلسفر، ٹیچر، پروفیسر، کوئی بھی شخص ہو، لیکن جس کے ساتھ خدا ہے اسے کوئی بھی زیر نہیں کر سکتا. یاد رکھیے گا. اسے کوئی بھی زیر نہیں کر سکتا، اسے کوئی بھی ہلاک نہیں کر سکتا. اگر تمہارے پاس ہتھیاروں سے تم کسے ہو، تم خدا کے کلام سے کسے ہوئے ہو، تو تمہیں کوئی بھی ابلیسی قوت، کوئی شیطانی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی. یاد رکھنا. جو زندگی کا معنی جان لیتا ہے، جو زندگی کے تعلق سے جان لیتا ہے، وہ جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہونے کے لائق ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. آؤ آؤ آؤ. اب آنا گیا. کوئی کہتا ہے کسی دوسرے کو، لیکن مقدس داؤد نبی کہہ رہا ہے، آج خدا کے لوگ کہہ رہے ہیں، خدا کے خادمین کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے بائبل سے سیکھا ہے، مجھے بائبل نے سکھایا ہے، مجھے بائبل نے کہا ہے کہ ان سے کہو آؤ ہم تمہیں خدا ترسی سکھائیں، آؤ ہم تمہیں خدا ترسی سکھائیں. کون ہے آدمی؟ کون ہے تم میں سے نوجوان؟ کون ہے تم میں سے چھوٹا بچہ؟ کون بچے بھی اترے ہیں بس میں سے؟ کون ہے جو 12 سال کا ہے، 14 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 24 سال کا ہے؟ کون ہے وہ بیٹی؟ کون ہے وہ بیٹا جو زندگی کا مشتاق ہونا چاہتا ہے؟ کون ہے وہ زندگی پانا چاہتا ہے؟ کون ہے زندگی کے قریب جانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو یسوع سے ملنا چاہتا ہے؟ اسی لیے اس بس کا، اس کنوینس کا، اس جو ہے یہ اس ویکل کا اہتمام کیا گیا ہے کہ آپ لوگ بیٹھ کر یہاں پہ آؤ اور ہم تمہیں خدا ترسی سکھائیں، ہم تمہیں خدا کا خوف سکھائیں، ہم تمہیں خدا کے بارے میں سکھائیں، ہم تمہیں یسوع کی تعلیم کے بارے میں بتائیں، ہم تمہیں یسوع کے بارے میں بتائیں. یسوع ساؤتھ پنجاب میں اترا ہے، یسوع ساؤتھ پنجاب میں اترا ہے، جیزس ساؤتھ پنجاب میں اترے ہیں. یاد رکھ لینا. آج جس کلیسیا کو آج تم دیکھ رہے ہو، یہ آنے والے ٹائم میں بڑی کلیسیا بننے والی ہے. یہ بڑی کلیسیا بننے والی ہے. جو والنٹیئرز ہیں، جو والنٹیئرز بن رہے ہیں، جو والنٹیئرز بنیں گے، یاد رکھیے گا آنے والے دنوں میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، کانوں سے سنیں گے وہ گواہیاں جو کبھی آپ نے ساؤتھ پنجاب میں نہیں سنی ہوں گی. ان دا نیم آف جیزس کرائسٹ. شاید پچھلے جو 2-3 ہیلنگ سیشنز ہوئے ہیں، اب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ خدا کیسے یہاں پہ اپنا جلالی کام ظہور میں لے کے آ رہا ہے. کتنے لوگوں نے دیکھی ہیں؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پہ خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا پچھلی عبادات میں؟ اب پیچھے جو گزر گیا وہ ہاتھ نہیں آئے گا، لیکن جو آگے آ رہا ہے وہ بڑا بیسٹ ہے. جو پیچھے گزر گیا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن جو آ رہا ہے وہ بڑا بیسٹ ہے. وہ جو آ رہا ہے وہ بڑا بیسٹ ہے. بولو وہ جو آ رہا ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر، وہ جو آ رہا ہے وہ بڑا بیسٹ ہے، وہ بڑا بیسٹ ہے. ایک بات اور سن لو، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے مذبے پہ کھڑا ہو کے آج 8:15 بجے اس بات کو یسوع کے نام میں باندھتا ہوں. زمین پر باندھ رہے ہیں نا، ہم زمین پر ہیں، ہم باندھ رہے ہیں. ملک کے حالات جیسے مرض، لیکن یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے لیے بھی دعا گو ہیں. ہمارا ملک کبھی غریب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن
ایک بات سن لیں، جیسے مرضی آج کے بعد حالات ہوں، آپ کی پاکٹ سے، آپ کے گھر کے آٹے کی مٹکی سے، آپ کے گھر کی تیل کی کپی سے کبھی تیل نہیں ختم ہوگا، آٹے کی مٹکی سے آٹا نہیں ختم ہوگا، اور آپ کی پاکٹ سے کبھی پیسے نہیں ختم ہوں گے. نوٹ کر کے جانا، آج نوٹ کر کے جانا، نوٹ کر کے میرے بھائیوں بیٹوں، نوٹ کر کے جانا، اس کو لکھ کے جانا یہاں پہ دل کی تختی پہ. ساؤتھ پنجاب کی غربت ختم ہو رہی ہے. یہ جو ڈیزرٹ کے اوپر ابلیس نے پیرا لگایا ہوا ہے نا، یہ آج کے بعد یسوع کے نام میں، یہ آنے والے دنوں میں آپ اس کو اڑتا دیکھو گے. یہ اس کا زور کم ہوتا جا رہا ہے. یہ فکر مند ہو گیا ہے، یہ فکر مند ہو گیا ہے کہ یسوع مسیح نے ساؤتھ پنجاب کی طرف اپنے خادموں کے ذریعے سے رخ کر لیا. ہاللیلویا. تو آنے والے دنوں میں اس گواہی کو لکھ کے لے کے جانا. حالات جیسے مرضی ہوں، لیکن تیرے گھر سے آٹے کی مٹکی سے آٹا کبھی ختم نہیں ہوگا. اور جس کے پاس جاب نہیں ہے، جس کے پاس، کتنوں کے پاس جاب نہیں ہے جو جاب کی تلاش میں ہے، اب تیاری کر لیں گواہی کی. میں آپ کو یسوع کے نام سے کہہ رہا ہوں، آپ گواہی دو گے ان دا نیم آف جیزس. خدا نے آپ کے لیے جاب مہیا کر دی ہے. میں تمہیں خدا کے خوف میں کہتا ہوں، خدا کا خادم ہوتے ہوئے، کہ تم لوگ گواہیاں دو گے. ہاللیلویا. یہ 4-5 ہاتھ جو ہیں نا، یہ نوٹ رکھیے گا، یہ اگلے دنوں میں. لیکن ویٹ کرنا ہے. خدا جادوگر نہیں ہے، یہ کٹائیا نہیں ہے، یہ سروں جمان والی تلی تے سروں جمان والی گل نہیں ہے. نہیں، یہ نبوت کی بات ہے. یہ خدا کے کلام کی پیشن گوئی ہے اپنے خادموں کے ذریعے سے جو وہ کرتا ہے. نوٹ رکھنا، تم گواہیاں دو گے. جو ویٹ کرتا ہے، مانگو تو، جو ویٹ کرتا ہے اس کے لیے بیسٹ ہے، اس کے لیے بیسٹ ہے. آؤ میں تمہیں خدا ترسی سکھاؤں، میں تمہیں خدا کا خوف سکھاؤں. جس کے اندر خدا کا خوف ہے. کلام میں ایک بات لکھی ہے حکمت کی کتاب کے اندر، امثال کی کتاب کے اندر، خدا کا خوف دانائی کا شروع ہے، خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے، خدا کا خوف خدا سے ملاپ ہے. جب خدا کا خوف آ جاتا ہے، خدا سے ملاپ شروع ہو جاتا ہے. خدا کا خوف ہمیں خدا کے قریب لے کے جاتا ہے. میں ایک بات، جتنے لوگ آپ بیٹھے ہو، میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ نے میرا سیالکوٹ کا جو ہم اس جو سنڈے کو ہمارا جو عبادت ہوئی ہے سیالکوٹ کے اندر، تو اس کے اندر وہاں پہ بہت سارے خادمین بیٹھے تھے، جو ٹیچرز تھے، پروفیسر تھے، بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے. تو ہم وہاں پر خدا نے جو کلام کیا وہ تھا محسوس کرنے پہ، فیل کرنے پہ. اگر آپ نے وہ میسیج سنا تو بہت پاورفل میسیج ہے وہ، اس کو سنیے گا. اور جتنے یوٹیوب پر میرے سبسکرائبر ابھی تک نہیں ہوئے، ہیونز ٹی وی لکھیں یوٹیوب پر جا کر، آپ کو وہ ساری ڈیٹیلز آپ کو ملتی جائیں گی. یہ جو لفظ ہے نا محسوس کرنا، محسوس کے بغیر عبادت نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. محسوس عشق جو ہے نا، یہ محسوس کرنے کا نام ہے، یہ فیل کرنے کا نام ہے. یہ اور بغیر محسوس کیے اب کیسے کہہ سکتے ہو میری عبادت ہو گئی ہے؟ تیرا باپ، دیکھیں بائبل میں آؤ، تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے، تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے، تو پوشیدگی میں بیٹھو گے تو پوشیدگی میں نظر آئے گا. پوشیدگی میں آؤ گے تو پوشیدگی والا سامنے آئے گا نا. ہماری جو ابھی بھی وہ کلاس چل رہی ہے، یو کے سے ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری بہن ہے امرین. سو ہم آپ کو یو کے سے بھی ویلکم کرتے ہیں. پتہ نہیں 1 ہے 2 ہے 4 ہے 5 ہے، کتنے لوگ ہیں دیکھ رہے؟ 2 لوگ ہمیں یو کے سے دیکھ رہے ہیں اس وقت لائیو اس میٹنگ کو. ساری میٹنگ انہوں نے لائیو دیکھی ہے، ان کے لیے بھی زوردار تالیاں بجائیں. سو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. آؤ میں تمہیں خدا ترسی سکھاؤں، آؤ میں تمہیں خدا سے ملاؤں. خدا سے ملنا کوئی آسان بات ہے؟ خدا سے ملنا کوئی آسان بات نہیں ہے. مقدس موسیٰ نے جا کے کیا، خدایا کئی دن ہو گئے، کئی دن نانگے گلاں کر دیں ہیں، مینوں کوئی چہرہ تے دکھا. تو خدا نے کہا، سن موسیٰ، تو میرا محبوب ہے، تو میری ایک جھلک کو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میں جب گزروں گا نا تو میرے پچھواڑے کو، یعنی میرے پیچھے کو دیکھے گا. میرا پیچھا ویکھ سکنا ہے تو مطلب میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اور اگر تو دیکھ لے گا تو مر جائے گا. آج خدا کو دیکھنا. مقدس یوحنا عارف کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں مڑ کے ویکھیا، میں مڑ کے ہی ویکھیا صرف. تو جدوں میں پیچھے مڑ کے ویکھیا تے 7 ستارے لے ہاتھ دے وچ، سونا سنکھا جوان، یعنی جیزس کی بات کر رہے ہیں، سفید جامہ پہنے،
بال برف کی طرح سفید, آنکھیں آگ کی شعلے کی مانند, 7 ستارے ہاتھ چ لے کے تے 7 چراغاں چ پھردا ہے. کہندا میں جدوں غور نہ ویکھیا میں منہ دے بل گریا. میرے یسوع کا نور کون برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن جب دعا کرو تو کہو جیزس تو میرے ساتھ ہے. جب آپ کے سامنے ابلیس, ایک بات یاد رکھنا, ابلیس آپ کو سب سے پہلے مینٹلی ہارٹلی آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے. وہ آپ کو وہاں پہ اٹیک کرتا ہے. اب سپوز مجھے کوئی لڑکی پسند آ گئی, وہ آپ کو وہیں سے پکڑے گا اور آپ کو وہاں پہ اٹیک کرے گا. جو بدکار ہے, برا سوچتا ہے, بری خواہشیں کرتا ہے, وہ وہیں پہ اٹیک کرے گا, اور خدا کا خوف, خدا ترسی اندر سے ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ ہے انسانی اخلاقیات جس میں انسان گرتا ہے. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے کہ انسانی اخلاقیات, ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے, یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے انسانی اخلاقیات. یہ انسان کی ان ساں, یہ لفظ 2 ہیں, ان اور ساں. ان کا مطلب الگ ہے, ساں کا مطلب الگ ہے. یہ کبھی بتاؤں گا موقع ملا تو, لیکن میری بات غور سے سمجھ لو. یہ انسان دو وجودوں سے انسان بنا ہے. تو یہ ان چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ آپ کو وہاں پہ اٹیک کرتا ہے جہاں پہ آپ کی کمزوری ہے. پیسہ آپ کی کمزوری بن گیا ہے, یہ آپ کو وہی چیزیں آپ کے آگے کھڑی کرنا شروع کر دے گا. بدکاری بن گئی ہے, بدکاری شروع کر دے گا. شراب بن گئی ہے, آپ کے آگے شراب بھی کھڑے کر دے گا. آپ کو چگلی کی عادت پڑ گئی ہے, یہ آپ کو چگلی والوں کے لوگوں کے پاس بٹھائے گا. جوے کی عادت پڑ گئی ہے, یہ جوے کے قریب لے جائے گا. یہ آپ کے ہر اس چال چلن پہ اٹیک کرتا ہے ابلیس جو آپ کی کمزوری ہے نفسیاتی اور آپ کی دلی جو کمزوری ہے. اسی لیے یسوع مسیح نے کیا کہا, اپنا دل مینوں دے دے, میں تیرے گھر آیا تو مینوں رہن نوں جگہ, کیونکہ دل دے وچ تے لماریاں ٹانگاں لگیاں پئیاں سی. دل دے کمرے چ ٹانگاں ہی لگیاں, خواہشاں ہی بڑیاں سی, خواہشاں چ مر گیا. میں تیرے گھر آیا, رہن نوں جگہ نہ دتی, اگے ہی بڑیاں سی, اندر رہن والے ہی بڑے سن. میں بھوکھا سی تو مینوں کھانا نہ کھلایا, میں پیاسا سی تو مینوں پانی نہ پیا. اندر کچھ ہوئے گا تو کچھ دے گا نا, کیونکہ اندر تے پہلے ہی اتنا مال جمع خواہشاں نہ بھریا پیا کہ آج شفا, معجزے, قدرت, جلال, حضوری, نزول, رویے, گفتگو, ہر چیز ہی ڈیفرنٹ ہوتی جا رہی ہے. جو آپ کے اور درمیان میں جو چیز کھڑی ہونی شروع ہو جائے, اس کو ترک کر دو, اسے نکال دو لائف سے, اس کو نکالنا شروع کر دو. آج ہر ایک کی لائف کے اندر جو چیزیں ٹانگیں پیچھے کریں, جو خدا اور آپ کے درمیان میں چیزیں آپ کو خدا سے دور کر رہی ہیں, وہ بت پرستی کے زمرے میں آ رہی ہیں. آپ کی توجہ, آپ کا فوکس ہٹ رہا ہے. تو کیسے خدا ترسی سیکھو گے, کیسے دوسروں کو خدا ترسی سکھاؤ گے؟ سو آج اپنا مینٹلی اور ہارٹلی ٹوٹلی فوکس جو ہے وہ خدا کی طرف لگاؤ. بغیر فیل کے کوئی دعا عبادت نہیں ہوتی, یاد رکھنا. اب جب کسی کو یاد کرتے ہو تو کیا کہتے ہو, میں ہونی یاد ہی کرنے ڈیا ہاں تو آ گیا, میں ہلی تینوں محسوس ہی کرنے, مینوں انج لگدا ہی تو میرے کول ہی ہے. کہتے ہیں نا اکثر ایک دوسرے کو کہہ دیتے, مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے تو میرے کول ہی ہے, تو میرے پاس ہی ہے. تو کبھی یہ بھی کہا ہے کہ جیزس مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ تو میرے پاس ہے, لیکن ہماری دعا شروع ہوتی ہے خداوند تیرا شکر کر دے. کبھی یہ نہیں کہا خداوند, کبھی ذہن میں آیا ہی نہیں وہ جیزس تو میرے پاس تھا, مجھے ایسے لگ رہا ہے کوئی میرے پاس پھر رہا ہے. تو جی اوپا میں جیزس ہی پھر دے ہون تو لوگ اکثر لوگ کہتے ہیں مینوں انج لگدا کوئی شے پھر دی. وٹ از دس؟ چیک تو کرو, کسی اپنے اسپرچول فادر سے پوچھو, اپنے پاسٹر سے پوچھو, اپنے خادم سے پوچھو, چرچ کے رہنما سے پوچھو. سر مجھے یہ فیل ہو رہا ہے, مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے. میرے اوپر ہاتھ رکھ کے دعا کرنے سے پہلے خود دعا کریں اور مجھے بتائیں کیا یہ کوئی گندی قوت ہے یا میرے ساتھ وہ جو قادر مطلق ہے وہ کھڑے ہیں. ہاللیلویا. یہ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے. سنو, یہ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے ان چیزوں کو پرکھنا, سمجھنا اور جاننا. آؤ بچوں, میں تمہیں خدا ترسی سکھاؤں. میری سنو, میں تمہیں خدا ترسی سکھاؤں. آؤ, آنا پڑے گا, ایک دن تو آنا پڑے گا. لیکن آج اپنی خواہشوں میں ہر بندہ اس قدر پھنس چکا ہے کہ کوئی آنا پسند نہیں کرتا. سو اس لیے میں آج آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں
ان دا نیم آف جیزس. اس نے کہا تم جو کچھ میرے نام سے چاہو گے تمہارے لیے ہو جائے گا. ان دا نیم آف جیزس, لیکن بشرط یہ ہے ان دا نیم آف جیزس. ہاللیلویا. آئیں پورا اپنا منہ اوپر اٹھائیں آسمان کی طرف, اپنا منہ اٹھائیں, آنکھیں لگائیں آسمان پہ, ذرا آنکھیں لگائیں آسمان پہ. آج دیں آواز. کتنے لوگ بیٹھے ہیں, ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ پورا منہ اٹھائیں اور آسمان کی طرف دیکھیں, ذرا آنکھیں اٹھا کے کہیں جیزس مجھے تیری ضرورت ہے. میرے ماضی میں جو کچھ گزرا, بچے ادھر ہے, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, سب میری طرف نہیں دیکھنا کسی نے. کہو اے جیزس مجھے آپ کی ضرورت ہے, مجھے زور سے مجھے تیری ضرورت ہے. ماضی جو گزر گیا وہ میرے ہاتھ آنے والا نہیں ہے, لیکن اب تو آنے والا ہے اور سب کچھ بیسٹ ہوگا. اب سب کچھ بیسٹ ہوگا. دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو اب سب کچھ بیسٹ ہوگا. زور سے بولو آمین, زور سے بولو آمین, لمبا لمبا کر کے بولو آمین. ہاللیلویا. کتنے لوگ ہیں جو گواہیوں کے لیے تیار ہیں, جو آنے والے دنوں میں گواہیاں دیں گے؟ ہاللیلویا. دونوں ہاتھ اٹھا کے ہاللیلویا, ہاللیلویا. بجائے زوردار پاکرو کے لیے تالیاں, زوردار. ہاللیلویا. ایک دوسرے کو خدا ترسی سکھائیں. اس سے بڑی عبادت ہی کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی کسی کو کہنا کہ آؤ عبادت, دعا, بندگی, پوجا, پرستش, یہ سب کچھ جو آپ کرتے ہو, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ خداوند کی طرف سے ہے. جس کے ساتھ جیزس ہے وہ سب کچھ دینے کی قدرت طاقت رکھتا ہے. آمین. اور یہ جو لفظ آپ بولتے ہیں نا پرستش, یہ کوئی اسپرچول ورڈ نہیں ہے. جس طرح خدا نے کھان پین جمع تفریق رکھی ہے نا, یہ چیز نہیں کھانی, یہ پاک ہے, یہ نہ پاک ہے, لفظوں کی بھی ذرا چوائس کریں. یہ لفظ جو ہے نا پرستش, یہ کوئی اسپرچول ورڈ نہیں ہے. یہ بت پرستی سے نکلا ہے. اس وقت ہوتی تھی پرستش. یہ چونکہ ہمارے جو ترجمان ہے بائبل مقدس کے, اس میں کچھ اونچ نیچ ہے, میں یہ باتیں نہیں کر سکتا مذہب پہ. تو یہ جو لفظ ہے نا پرستش, یہ بت پرستی سے نکلا ہے. یہ پھر آگے پرستش بن گیا. یہ پرستش, یہ لفظوں کو الگ الگ کرنا, یہ میں کرتا رہتا ہوں بیٹھتا, اس کے پھر معنی ڈھونڈتا ہوں. یہ میری شروع سے ہیبٹ ہے. اچھا, پھر دوسری بات, ہمارا جو لفظ ہے نا اسپرچول ورڈ, وہ ہے مدھا سرائی. مدھو ہونا, کھب جانا, ڈوب جانا, کسی کے اندر انٹری کر لینا. مدھو ہونا, مدھا سرائی کرنا. آؤ ہم مدھا سرائی کریں. مدھا سرائی لفظ دیکھے کیسا, مدھا ہونا, مدھو ہونا. یہ تو بڑا بیسفل ورڈ ہے, اور ایسا ورڈ ہے کہ روح کو لذا دینے والا ہے. مدھا سرائی, اس کو بولنے کا بھی ایک طریقہ ہے. مدھا سرائی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سو خداوند آپ کو برکت دے. چھوٹا سا یہ بڑا میسیج چھوٹا تو نہیں ہوتا, بڑا ہی ہوتا ہے. ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے, موسم کو دیکھتے ہوئے میرا ایمان ہے کہ جو کچھ خدا نے روح القدس کی ہدایت اور رہنمائی سے ہمارے لیے ظاہر کیا ہے, آنے والے دنوں میں وہ بڑا کچھ ہونے والا ہے. ان جیسس مائٹی نیم. خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. پاک روح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں.